خطبہ نمبر 27۔ جو اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ معاویہ کے لشکر نے انبار پر حملہ کر دیا ہے۔ اس خطبے میں جہاد کی فضیلت کا ذکر کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا گیا ہے اور اپنی جنگی مہارت کا تذکرہ کر کے نافرمانی کی ذمہ داری لشکر والوں پر ڈالی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل۔ اما بعد، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے پروردگار نے اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے۔ یہ تقوی کا لباس اور اللہ کی محفوظ و مستحکم زرہ اور مضبوط سپر ہے۔ جس نے اعراض کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا اسے اللہ ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ وشمل البلاء وديث بالصغار والقماء وضرب على قلبه بالإسهاب وأذيل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخاسف ومنع النصف، اور اس پر مصیبت حاوی ہو جائے گی اور اسے ذلت و خواری کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے گا اور اس کے دل پر غفلت کا پردہ ڈال دیا جائے گا، اور جہاد کو ضائع کرنے کی بنا پر حق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اسے ذلت برداشت کرنا پڑے گی اور وہ انصاف سے محروم ہو جائے گا۔ ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم قط في أقر دارهم إلا ذلوا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تم لوگوں کو اس قوم سے جہاد کے لیے دن میں پکارا اور رات میں آواز دی، خفیہ طریقے سے دعوت دی اور علل اعلان آمادہ کیا، اور برابر سمجھایا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے تم میدان میں نکل آؤ کہ خدا کی قسم جس قوم سے اس کے گھر کے اندر جنگ کی جاتی ہے اس کا حصہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري۔ لیکن تم نے ٹال مٹول کیا اور سستی کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ تم پر مسلسل حملے شروع ہو گئے اور تمہارے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ دیکھو یہ بنی غامد کے آدمی یعنی سفیان ابن عوف کی فوج انبار میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے حسان بن حسان بکری کو قتل کر دیا ہے۔ وأزال خيلكم عن مسالحها ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورؤوسها۔ اور تمہارے سپاہیوں کو ان کے مراکز سے نکال باہر کر دیا ہے، اور مجھے تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ دشمن کا ایک ایک سپاہی مسلمان یا مسلمانوں کے معاہدے میں رہنے والی عورت کے پاس وارد ہوتا تھا اور اس کے پیروں کے کڑے، ہاتھ کے کنگن، گلے کے گلوبند اور کان کے گوشوارے اتار لیتا تھا۔ ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا غافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا أريغ لهم دم فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما۔ اور وہ سوائے انا للہ پڑھنے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ سارا ساز و سامان لے کر چلا جاتا تھا، نہ کوئی زخم کھاتا تھا اور نہ کسی طرح کا خون بہتا تھا۔ اس صورتحال کے بعد
اگر کوئی مرد مسلمان صدمے سے مر بھی جائے تو قابل ملامت نہیں ہے،